اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کی کہ ایک نئے پروگرام یعنی پروگرام نمبر 121 کے ساتھ انور سعید حاضر ہے۔ سلسلہ ستمبر کے حوالے سے مولانا مودودی کے ذکر سے چل رہا تھا، اور ہم نے خاص طور پہ مولانا مودودی کی نثر نگاری کو یعنی میڈیا کے حوالے سے جو متعلق بات ہے، یعنی ان کی انشا پردازی، ان کی نثر نگاری، ان کی تخلیقات، ان کی کتب، اس موضوع پر ہم نے پہلے 2 پروگرام کیے ہیں، اور آج یہ 121واں پروگرام، اور یہ اس کا بھی پہلی قسط ہے، دوسری قسط انشاءاللہ پھر اس کے بعد کی جائے گی۔ تو آج ہم اس حوالے سے صرف مولانا کی کتابوں سے کچھ مثالیں اور کچھ نمونے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ مولانا کتنے بڑے نثر نگار تھے، کتنے بڑے انشا پرداز تھے، کتنے بڑے ادیب اور صحافی تھے، اور ان کے قلم میں کتنا زور تھا۔ اس لحاظ سے آج ہم اس قسم میں بات کریں گے۔ بات تو بہت طویل ہونی چاہیے، ان کی مولانا کی کتابیں، ضخیم کتابیں، اتنے سارے موضوعات، اتنے سارے ایشوز، لیکن بہرحال ہم نثر نگاری کی حد تک یعنی نثر نگاری میں جو کارنامے انجام دیے ہیں اور جو انشا پردازی ان کی ہے، اس کو ادیبوں اور شاعروں اور صحافیوں نے بڑے سب نے مانا ہے، اعتراف کیا ہے۔ آج اس حوالے سے ہم کچھ مثالیں، کچھ ان کی کتابوں سے اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ مولانا مودودی نے مختلف موضوعات پر لکھا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ عالم اسلام کے ایک بڑے لیڈر تھے، اسلام کو ایک متحرک عنصر کے طور پر دیکھتے تھے۔ اسلام مسلمانوں سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اگر اسلام کا نام لیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، تو اسلام کی جو تعلیمات ہیں، اسلام کا جو مشن ہے، اسلام نے جو طریقہ کار بتایا ہے، زندگی کا جو گزارنے کا جو سلیقہ سکھایا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اس سارے لٹریچر، ان ساری کتب پر مقصد نہیں تھا۔ بہرحال چونکہ ان کے مخاطب سماج کے ہر طبقے کے لوگ تھے، ہر معیار کے لوگ تھے، تو لازماً انہوں نے انہی کے معیار کے مطابق ان کو اپیل کرنے والی زبان میں مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کبھی ان کے مخاطب علماء تھے، کبھی ارباب حکومت تھے، کبھی مشاہیر وقت تھے، کبھی گاؤں اور دیہات والے تھے ابتدائی زمانے میں ان کے۔ تو یہ سارے مخاطب کو مولانا نے ان کو مختلف زبانوں میں، مختلف اسلوب میں، مختلف الفاظ میں بتانے کی کوشش کی۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ مولانا مودودی کا جو اسلوب تھا، اور انہوں نے جس طریقے سے مختلف چیزیں، ان کا شروع سے یہ کہنا تھا کہ اسلام صرف عبادات تک محدود نہیں ہے، اسلام پوری زندگی کو بدلنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے جو کچھ اپنی ابتدائی کتابوں میں مختلف مثالوں کے ذریعے سے عام لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، اس کی آپ کو 1-2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر میں خود ان کا اقتباس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جو شخص اپنے اوقات میں سے تھوڑا وقت خدا کو پوجنے کے لیے الگ کرتا ہے، اور اس تھوڑے سے وقت میں عبادت کے چند مخصوص مراسم ادا کر دینے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ میں نے خدا کا حق ادا کر دیا ہے، اب میں آزاد ہوں کہ اپنی زندگی کے معاملات کو جس طرح چاہوں انجام دوں۔ اس کی مثال مولانا مثال دے رہے ہیں، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی ملازم جسے آپ نے رات دن کے لیے رکھا ہے، اور جسے پوری تنخواہ دے کر آپ اس کی پرورش اور نگہداشت کر رہے ہیں، وہ بس صبح و شام آ کر آپ کو جھک جھک کر سلام کر دیا کرے،
اور اس کے بعد آزادی کے ساتھ جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے وہ کھیلتا پھرے، جس کی چاہے نوکری بجا لائے۔ اسی طرح جو شخص دنیا اور اس کے معاملات سے الگ ہو کر ایک گوشے میں جا بیٹھتا ہے اور اپنا سارا وقت نماز پڑھنے، روزے رکھنے، قرآن اور تسبیح پھیرنے میں صرف کر دیتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے آپ باغ کی رکھوالی کے لیے مقرر کریں، مگر وہ باغ کو اور اس کے کام کاج کو چھوڑ کر آپ کے سامنے ہر وقت ہاتھ باندھے کھڑا رہے، صبح سے شام اور شام سے صبح تک آقا آقا پکارتا رہے، اور باغبانی کے متعلق جو ہدایات آپ نے اسے دی ہیں ان کو خوش الحانی اور ترتیل کے ساتھ پڑھتا رہے، لیکن باغ کی بھلائی کے لیے، اس کی فلاح و ترقی کے لیے کام ذرا نہ کر کے دے۔ ایسے ملازموں کے متعلق جو کچھ رائے آپ قائم کریں گے وہی رائے اسلام بھی ایسے عبادت گزاروں کے متعلق قائم کرتا ہے۔ یہ مولانا نے ایک مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ جو لوگ اسلام کو پوری زندگی میں نافذ نہیں کرتے، صرف عبادات تک محدود رکھتے ہیں، ان کی مثال کیسی ہے۔ مولانا نے جس زمانے میں لکھنا شروع کیا اس زمانے میں قومیت کا مسئلہ بہت اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ ایک گروہ تھا، علماء کا بھی شامل تھے اس میں، اور کانگریس تھی جو کہتی تھی کہ یہ قومیت اس وطن اور ملک سے جہاں آپ رہتے ہیں آپ اس میں ہوتے ہیں، بس آپ اس قوم کے فرد ہوتے ہیں۔ مولانا نے مسئلہ قومیت کے حوالے سے بہت کچھ لکھا ہے، اور اس پر آج تک ان علماء نے جو اس وقت ایک قومیت کے حامی تھے ان کو معاف نہیں کیا ہے۔ مولانا اس قومیت کے بارے میں جو کچھ لکھتے ہیں وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ قومیت کا یہ مسئلہ کانگریسی علماء کی طرف سے، اور بڑے بڑے علماء تھے وہ ان کی طرف سے پیش کیا گیا تھا، اور وہ چونکہ کانگریس کے حامی تھے تو وہ ہندو مسلمانوں کو ایک قوم قرار دیتے تھے، اور اسی پر علامہ اقبال نے بھی کچھ اشعار کہے تھے۔ اسی حوالے سے مولانا مودودی نے سخت گرفت کی تھی ایسے علماء کی۔ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ بات آفتاب نصف النہار کی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ ہمارے اور اس تحریک کے، یعنی کانگریس کی تحریک کے درمیان کوئی قدر مشترک نہیں ہے۔ ہماری موت اس کی زندگی ہے اور اس کی موت ہماری زندگی ہے۔ ہمارے اور اس کے درمیان اصول میں، مقاصد میں، طریقہ کار میں نہ صرف یہ کہ کسی قسم کا اتحاد نہیں ہے بلکہ در حقیقت کلی اختلاف۔ کچھ لوگ شاید اس زمانے میں بھی کہتے ہوں اور اب بھی کہتے ہیں کہ مولانا آزادی ہند و پاک کے مخالف تھے۔ مولانا نے حالانکہ اسی زمانے میں اس کا جواب دے دیا تھا کہ ہم آزادی ہند کے مخالف نہیں بلکہ ہر آزادی خواہ سے بڑھ کر اس کے خواہش مند ہیں اور اس کے لیے جنگ کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں، لیکن وطن پرست کے نصب العین سے ہمارا نصب العین مختلف ہے۔ وہ صرف ایسی آزادی چاہتا ہے جس کا نتیجہ ہندوستانی کی نجات ہو، اور ہم وہ آزادی چاہتے ہیں جس کا نتیجہ ہندوستانی کے ساتھ مسلم کی بھی نجات ہو۔ یہ تھا مولانا مودودی کا آزادی کے متعلق نقطۂ نظر۔ مولانا حسین احمد مدنی کی طرف سے جو بات کہی گئی تھی کسی جلسے میں اور بعد میں بھی اس کو دہرایا گیا، اور علامہ اقبال نے جو کہا تھا جیسا دیوبند حسین احمد عبدالجبیر، اسی حوالے سے مولانا مودودی نے مولانا مدنی کے نقطۂ نظر کی تردید میں متحدہ قومیت اور اسلام کے نام سے ایک بسیط مقالہ لکھا تھا۔ اس کا ایک اقتباس آپ سنیں۔ پوری انسانی تاریخ سے ایک مثال بھی ایسی پیش نہیں کی جا سکتی کہ کوئی قوم محض وطن سے بنی ہو۔ آج اس زمانے میں بھی دنیا کی تمام قومیں موجود ہیں، وہ فرمائیں کہ ان میں سے کون سی قوم وطن سے بنی ہے؟ وہ یہ مولانا مدنی سے پوچھ رہے ہیں۔ کیا امریکہ کے حبشی اور ریڈ انڈین
اور سفید فام ایک قوم ہے؟ کیا جرمنی کے یہودی اور جرمن ایک قوم ہیں؟ کیا پولینڈ، روس، ترکی، بلغاریہ، یونانیہ، یوگوسلاویہ، چیکوسلواکیہ، لتھوانیہ، فن لینڈ کسی جگہ بھی خاک وطن کے اشتراک نے ایک قوم بنائی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس مفہوم میں قوم ہے ہی نہیں جس مفہوم میں آج کل قوم کا لفظ سیاسی اور اصطلاحی طور پر بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ کسی ملک، خطے اور جغرافیائی حصے سے نہیں بلکہ ایک آئیڈیالوجی اور نظریہ حیات سے قوم بنتی ہے۔ وہ کوئی زبان بولتے ہوں، کوئی سا رنگ رکھتے ہوں، کسی علاقے میں رہتے ہوں، اگر اسلامی نظریہ حیات پر ایمان رکھتے ہوں تو وہ سب ایک قوم ہیں، ورنہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان صرف اس وقت تک ہوں جب تک میں زندگی کے ہر معاملے میں اسلامی نظریہ رکھتا ہوں۔ مسلمان ہوتے ہوئے غیر اسلامی نظریہ اختیار کرنا صریحت بے معنی بات ہے۔ مسلمان ہوتے ہوئے نیشنلسٹ اور کمیونسٹ ہونا یہ ایک متناقض بات ہے۔ یہ ایسی ہی متناقض اصطلاحیں ہیں جیسے کمیونسٹ، فاشسٹ یا جینی قصائی یا اشتراکی مہاجن یا موحد بت پرست۔ یعنی مولانا یہ بتا رہے ہیں کہ ایک آدمی موحد بھی ہو، بت پرست بھی ہو، ایک آدمی اشتراکی بھی ہو اور وہ مہاجن بھی ہو، ایک طرف وہ نیشنلسٹ بھی ہو اور کمیونسٹ بھی ہو، یہ متناقض باتیں ہیں، متضاد باتیں ہیں، یہ اس طریقے سے نہیں۔ انتخابات اور جمہوریت کے حوالے سے بھی مولانا نے بہت کچھ لکھا ہے، اور جمہوری انتخابات جنہیں کہا جاتا ہے ان کے بارے میں مولانا نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ جمہوری انتخاب کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے دودھ کو بلو کر مکھن نکالا جاتا ہے۔ اگر دودھ زہریلا ہو تو اس سے جو مکھن نکلے گا قدرتی بات ہے کہ وہ دودھ سے زیادہ زہریلا ہو۔ اسی طرح اگر سوسائٹی بگڑی ہوئی ہو تو اس کے ووٹوں سے وہی لوگ منتخب ہو کر برسر اقتدار آئیں گے جو اس سوسائٹی کی خواہشات نفس سے صنعت قبولیت حاصل کر سکیں۔ اب جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریت کے ہندو اکثریت کے تسلط سے آزاد ہو جائیں گے اور یہاں جمہوری نظام قائم ہو جائے گا تو اس طرح حکومت الہی قائم ہو جائے گی، ان کا یہ گمان غلط ہے۔ یہ تھا جمہوریت اور انتخابات کے بارے میں مولانا کا نظریہ۔ اگلی قسط میں انشاءاللہ مولانا کے کچھ اور اقتباسات، ان کی لٹریچر سے کچھ اور کتب، ان کی کتب میں سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ ان سارے اقتباسات کے بتانے کا مقصد اس پروگرام میں یہ تھا کہ مولانا کے قلم میں، ان کی کتابت میں، ان کے خیالات میں کیا زور تھا، ان کی نثر کس طرح کی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کچھ اور مثالیں پیش کریں گے۔ اب انور سعید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔